بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی، پچھلے لیکچر میں ہم نے پہلی فصل پڑھی تھی جس کے اندر جو بنیادی چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ تفسیر سکھائی، اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ان کا تفسیر کے اندر ایک مقام ہے، مجاہد جو ہیں ان کا تفسیر کے اندر ایک مقام ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ہم پچھلے لیکچر کے اندر پہلی فصل کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تفسیر کے اندر اختلاف بہت کم ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور ان کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، اس لیے ان کو اختلاف کم سے کم ہوا۔ اور آج ہم انشاءاللہ اس کی دوسری فصل پڑھیں گے، تو چونکہ اردو میں ہی کتاب ہے تو اس کی ریڈنگ جو ہے وہ آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ شروع کرے، جو صاف صاف آہستہ آہستہ اور اونچی آواز سے پڑھیں۔ جی، کون ریڈنگ کریں گے؟ چلیں جی، رافع اصغر، جی پڑھیے، آپ پڑھیے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تفسیر سلف میں اختلاف کی کمیت و کیفیت۔ جی سلف کے مابین تفسیر میں اختلاف کم ہوا ہے۔ احکام میں تفسیر سے زیادہ اختلاف صحیح طور پر ان سے مروی ہے، تنوع کا ہے نہ کہ تضاد کا، اور یہ اختلاف دو قسم کا ہے۔ ایک یہ کہ ہاں، ایک یعنی بزرگ نے مطلب ظاہر جو سلف کا اختلاف ہے وہ تنوع کا ہے۔ تنوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کے مختلف پہلو بیان کرنا، نہ کہ تضاد کا۔ یعنی ان کا اختلاف آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بلکہ ہر بندے کی جو رائے ہے وہ ایک نیا پہلو بیان کرتی ہے، تو اس لیے اس اختلاف کو تنوع کا اختلاف کہیں گے، تضاد کا اختلاف نہیں کہیں گے۔ جی، ایک یہ کہ ایک بزرگ نے مطلب ظاہر کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو دوسرے شخص کے الفاظ سے مختلف ہیں، اور مطلب کے اس حصے پر دلالت کرتے ہیں جس پر دوسرے کے لفظ دلالت نہیں کرتے، مگر دونوں کے الفاظ کا مسمی ایک ہی ہے۔ اس کی مسمع مثال ایک ہی ایسے ہے، اسما دونوں کی کے ہے جو ایک الفاظ کا مسمع ایک ہی ہے، یعنی مطلب ایک ہی ہے، اس کا مفہوم ایک ہی ہے، مسمع۔ جی، اس کی مثال ایسے اسما کی ہے جو ایک ہی مسمع کے نام ہیں، مگر مسمع کی مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے سیف، سارم، مہنت، تینوں نام تلوار ہی کے ہیں، مہند۔ مگر تلوار کی مختلف مہند مگر تلوار کی مختلف صنعتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی معاملہ خدا کے اسماء حسنی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء محمودہ کا ہے کہ اسماء کا مسمع ایک ہی ہے۔ اسماء الہی میں سے جس اسم کے ساتھ چاہیے دعا کیجیے، ایک ہی ذات مقدس سے دعا ہوگی، ایک نام سے دعا دوسرے نام سے دعا کے مخالف نہ ہوگی۔ خدا فرماتا ہے قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ، قولی، ایک منٹ، بالکل آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، تیز نہیں پڑھنا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس لفظ سے پکارو یہ سارے کے سارے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اب ایک شخص اگر اللہ سے یہ دعا کر رہا ہو کہ یا رزاق ارزقنی، اور ایک کہے یا اللہ ارزقنی، تو ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے اللہ کو پکارا ہے اس نے کسی دوسرے کو پکارا ہے، اور جس نے رزاق کو پکارا ہے اس نے کسی اور کو پکارا ہے۔ اللہ بھی وہی ہے اور رزاق بھی وہی ہے، تو مسمع ایک ہے، صرف اس کے بیان کرنے کا طریقہ یا الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو گے تو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ خدا کا ہر نام اس کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کی کسی خاص صفت پر بھی، مثلا علیم ذات الہی پر بھی دلالت کرتا ہے اور صفت علم پر بھی۔ ہاں، یعنی اسی اللہ کے طرح ہے جتنے قدیر کی نام ہیں وہ ایک تو نام ہے، اور اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ صفت بھی ہے۔ تو اب علیم سے مراد اللہ کا نام بھی ہے اور یہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ چلیں، اسی طرح قدیر کی دلالت ذات اقدس پر بھی ہے اور قدرت پر بھی۔ اسی طرح رحیم ذات برتر کو بھی ظاہر کرتا ہے اور صفت رحمت کو بھی۔ مذہب ظاہری کے جن مدنیوں نے کہا کہ اسماء الہی مدعیوں نے، دعوے صفات، داروں نے، یہ داود ظاہری اور اسی طرح ابن حزم ظاہری جو ہیں
یہ ایک گروہ ان کا مسلک گزرا تھا. تو مذہب ظاہری کے جن مدعیوں نے، دعوے داروں نے، چلے جن مدعیوں نے کہا کہ اسماء الہی صفات الہی پر دلالت نہیں کرتے، تو ان کا یہ مسلک حقیقت میں باطنی فرقوں کرامتا وغیرہ کے اقوال کی قبیل سے ہے، جو کہتے ہیں کہ خدا کو نہ ہے ہی کہنا چاہیے اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ ہے ہی نہیں ہے. وہ خدا سے دونوں نقیضوں کی نفی کرتے ہیں. یہ کرامتا بھی خود اسماء الہی کے منکر نہیں ہیں، یہ انہیں کرامتا جو ہے تسلیم یہ کرتے بھی ہیں. ایک فرقہ گزرا ہے. کرامتا بھی ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے. یہ نیچے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ باطنیہ، اسماعیلیہ، کرامتا وغیرہ مختلف ناموں سے شیعوں کا غالب فرقہ مراد ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شیعہ فرقہ کو بھی ان سے کچھ نسبت نہیں ہے. یہ 3 صدی ہجری میں عباسیوں کے دور حکومت کی پیداوار ہے. مجوسیت، یہودیت اور یونانی فلسفہ کا معجون مرکب ہے. تو یہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، اب تو ختم ہو چکا ہے. تو ان کا یہ تھا کہ اللہ کو نہ حی کہیں نہ یہ کہیں کہ وہ حی نہیں ہے، یعنی دونوں ضدوں کی نفی کرتے ہیں. تو یہ مسلک جو ہے درست نہیں ہے. چلے انہیں تسلیم کرتے ہیں مگر ضمیروں کی طرح محض علم قرار دیتے ہیں علم اور علم ان سے قرار ثابت دیتے ہونے ہیں، والی علم قرار دیتے ہیں، یعنی علم نام قرار دیتے ہیں. علم قرار دیتے ہیں اور ان سے ثابت ہونے والی صفات کے منکر ہیں. بنابراین مذہب ظاہری میں اپنے دعوی غلو کے باوجود جو لوگ یہاں وہی بات کہتے اور مانتے ہیں جس کے قائل یہ باطنیہ ہیں، تو اس بارے میں وہ بھی کرامتا باطنیہ کے ہم نواؤں ہم مسلک بن جاتے ہیں. مگر یہ موقع اس بحث کا نہیں. مقصود یہ کہنا ہے کہ اسماء الہی میں سے ہر اسم ذات الہی پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس صفت پر بھی جو اسے سمجھی جاتی ہے، نیز بطریق لزوم دوسرے اسم کی صفت پر بھی دلالت کرتا ہے. یہی حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شریفہ کا ہے، مثلا محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، اور یہی حال اسماء قرآن کا ہے، مثلا قرآن، فرقان، ہدا، شفا، بیان، کتاب وغیرہ. اب اگر کہا جائے کہ مسمى متعین ہونا چاہیے تو جواب میں ہم ہر اسم کو استعمال کر سکتے ہیں اگر سائل اس اسم کے مسمى سے واقف ہے. اسم کبھی علم ہوتا ہے اور کبھی علم صفت، ہوتا ہے، مثلا اسم کبھی علم ہوتا ہے. اسم کبھی علم ہوتا ہے اور کبھی صفت. مثلا سائل سوال کرتا ہے کہ ارشاد خداوندی ومن اغرد عن ذکری، ومن میں ذکر کیا اعرض، چیز یہ ہے. غین نہیں ہے، غلط نقطہ لگا ہوا ہے. ومن اعرض عن ذکری، میں ذکر کیا چیز ہے، تو ہم جواب دیں گے ذکر قرآن ہے یا خدا کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں. یہ اس لیے کہ ذکر مصدر ہے اور کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی مفعول کی طرف. مفعول کی طرف اضافت مراد لی جائے تو ذکر سے مراد وہ لفظ ہوں گے جن کے ذریعے آدمی خدا کو یاد کرتا ہے، جیسے یہ لفظ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور فاعل کی طرف اضافت مانی جائے تو ذکر سے مراد خود خدا کی جانب سے ذکر ہوگا اور یہ ذکر خدا کا کلام ہے. آیت ومن اعرض عن ذکری میں یہی مراد ہے کیونکہ اس سے قبل فرما چکا ہے فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن فَإِمَّا تَبِعَ هُدَايَ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، فَإِمَّا ہے یہ، فَإِمَّا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اور معلوم ہے خدا کی ہدایت اس کا اتارا ہوا ذکر ہی ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ اس کے بعد ہی فرما دیا ہے قال ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك. وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. جی، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. غرض کے سائل کا مقصود یہ جاننا ہے کہ ذکر الہی خدا کا اتارا ہوا ذکر ہے یا بندے کی طرف سے خدا کا ذکر ہے. تو اب خدا کا ارشاد کہ میرا ذکر، میری کتاب، میری ہدایت، تو ان سب اسما کا مسمى ایک ہی رہے گا. لیکن اگر سائل کا مقصود وہ خاص صفت جاننا ہو جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے، مثلا سائل جانتا ہے کہ القدوس بہت پاک، السلام سلامتی والا، المؤمن امن دینے والا سے مراد خدا تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن پوچھتا ہے کہ خدا کے القدوس، السلام، المؤمن ہونے کے کیا معنی ہیں، تو مسمى متعین کرنے سے زیادہ ہمیں کچھ کہنا ہوگا.
سلف کا طریقے تفسیر۔ یہ اصل واضح ہو جانے کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ سلف بارہا یہ کرتے ہیں کہ مسمى کا بیان ایسی عبارت سے کر جاتے ہیں جو بعینہ ذات مسمى پر دلالت کرتی ہے، اگرچہ اس سے ایسی صفت کا اظہار بھی ہوتا ہے جو دوسرے اسم میں نہیں ہوتی، جیسے وہ کہیں کہ احمد حاشر ہیں، ماہی ہیں عاقب ہیں، اور قدوس وہ ہے جو غفور الرحیم ہے۔ ایسے موقع پر سلف کا مقصد یہ دکھانا ہوتا ہے کہ مسمى تو ایک ہی ہے مگر دونوں صفتیں ایک نہیں ہیں، اور معلوم ہے کہ یہ اختلاف تضاد کا اختلاف نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ غلطی سے خیال کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کی تفسیر۔ اس کی ایک اور مثال سنو۔ صراط مستقیم کی تفسیر میں بعض سلف نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے۔ یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی پیروی میں ہے جو ترمذی اور ابو نعیم میں متعدد طرق سے مروی حدیث علی میں موجود ہے کہ فرمایا قرآن حبل اللہ حبل اللہ المتین ہے، حبل اللہ المتین ہے، حبل اللہ المتین ہے، ذکر حکیم ہے اور وہی صراط مستقیم ہے۔ یہ تفسیر بعض سلف کی ہے، لیکن بعض دوسرے بزرگان سلف کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے، اور یہ قول نواس بن سمعان نواس بن سمعان کی اس حدیث کے پڑھنا شد ہے، نواس بن سمعان، نواس بن سمعان کی اس حدیث کے تتبع میں ہے، تتبع میں ہے جو سنن ترمذی وغیرہ میں آئی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے صراط مستقیم کی یہ مثال دی ہے کہ صراط کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں اور دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے چھٹے ہوئے ہیں۔ ایک منادی صراط کے اوپر سے پکار رہا ہے اور دوسرا منادی صراط کے سرے پر سے پکار رہا ہے۔ فرمایا تو صراط مستقیم اسلام ہے اور دیواریں حدود الہی ہیں اور کھلے ہوئے دروازے محارم الہی ہیں، اور صراط کے سرے کا منادی کتاب اللہ ہے اور صراط پر کا منادی قلب مومن میں واعظ الہی ضمیر ہے۔ دیکھو صراط مستقیم کی یہ دونوں تفسیریں ظاہر میں مختلف معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں مختلف نہیں بلکہ متفق ہیں، ایک ہیں، کیونکہ دین اسلام اتباع قرآن ہی کا دوسرا نام ہے، لیکن ہوا یہ کہ ہر مفسر نے ایسے وصف کی طرف اشارہ کیا جو دوسرے کے وصف سے الگ تھا، پھر لفظ صراط تیسرے وصف کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح صراط مستقیم کی تفسیر سنت و جماعت سے، طریق عبودیت سے، طاعت الہی اور رسول وغیرہ سے بھی کی گئی ہے، مگر یہ سب لفظ ایک ہی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان مفسروں میں کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک نے کسی ایک صفت کو بیان کیا ہے۔ اختلاف کی ایک اور نوعیت۔ اختلاف کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہر مفسر اس میں عام کی کسی ایک نوع کا مثال کے طور پر تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ سامع کا ذہن پوری نوع کی طرف منتقل ہو جائے، اور یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس نوع کے جامع معنی تعریف کی جائے۔ مثلا ایک عربی زبان سے ناواقف عجمی آدمی سوال کرتا ہے کہ خبز کیا ہے، اور جواب میں ایک روٹی دکھا کر بتا دیا جاتا ہے کہ خبز یہ ہے۔ ظاہر ہے اس طرح اشارہ روٹی کی پوری نوع کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ ہاتھ میں اٹھائی ہوئی اس ایک روٹی کی طرف۔ بعض اور الفاظ کی تفسیر اور مختلف اقوال میں تطابق۔ اس کی مثال اس آیت کریمہ کی تفسیر سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے، پھر کوئی ان سے برا کرتا ہے اپنی جان کا اور کوئی ان سے بیچ کی راہ پر، اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے نیکیوں میں۔ اب ظاہر ہے کہ ظالم لنفسہ میں واجبات کا ضائع کرنے والا اور محرمات کا مرتکب بھی داخل ہے۔ اس طرح مقتصد کے مفہوم میں واجبات کا پابند اور منہیات ہے، مجتنب بھی داخل ہے، اجتناب کرنے والا، منہیات سے مجتنب بھی داخل ہے۔ اسی طرح سابق میں وہ بھی داخل ہے جس نے سبقت کر کے واجبات کے ساتھ حسنات کے ذریعے بھی قربت الہی حاصل کی ہے۔ اب حسنات و اطاعت میں سے کسی ایک نوع کا ذکر کر دیتا ہے، مثلا کہتا ہے
سابق وہ ہے جو اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے، اور مقتصد وہ ہے جو اثناء وقت میں نماز پڑھتا ہے، اور ظالم لنفسی وہ ہے جو صلاۃ عصر میں آفتاب کے اصفرار تک تاخیر کر دیتا ہے۔ یہ مثلاً اسفرار یعنی مفسر زرد، کہتا ہے زرد ہونے تک، اسفرار زرد ہونے تک اس کو مؤخر کر دیتا ہے۔ یہ مثلاً مفسر کہتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں بتا دیا ہے کہ سابق، مقتصد اور ظالم کون لوگ ہیں، چنانچہ وہاں صدقہ دینے والے کو محسن، سود خور کو ظالم، اور بیع و شراء میں ٹھیک رہنے والوں کو عادل قرار دیا ہے۔ مالی معاملات میں آدمی یا تو محسن ہے یا عادل یا ظالم۔ جو شخص واجبات کے ساتھ مستحبات بھی بچا لاتا ہے، سابق محسن ہے۔ سود کھانے والا یا زکوٰۃ روک لینے والا ظالم ہے، اور مقتصد وہ ہے جو فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور سود نہیں کھاتا۔ غرض کے اس قسم کی تفسیروں میں کسی ایک نوع کا تذکرہ کر دیا گیا ہے جو آیت کے عموم میں داخل ہے، اور عرض یہ ہے کہ سامع سمجھ جائے کہ آیت کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے، اور اس کے تذکرے سے اس کے اشباط و نتائج کی طرف سے اس کا ذہن منتقل ہو جائے، اور یہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ مثال سے جو تعریف کی جاتی ہے وہ حد مطابق سے زیادہ آسان ہوتی ہے اور جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عقل سلیم مثال سے نو کو جان جاتی ہے، جیسے ایک روٹی کی طرف اشارہ روٹی کی پوری نو بتا دیتا ہے۔ شان نزول سے متعلق بعض مسائل۔ اسی طریقے پر سلف اپنی تفسیروں میں اکثر کہتے ہیں کہ فلاں آیت فلاں شخص یا فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ کتب تفسیر میں اسباب کتب نزول کا تفصیل میں بیان ہوتا ہے۔ کتب تفسیر میں اسباب نزول کا بیان ہوتا ہے۔ مثلاً سلف نے کہا ہے کہ آیت زہار ثابت بن قیس بن شماس کی عورت کے بارے میں نازل ہوئی، اور آیت لعان اویمر اجلانی رضی اللہ عنہ یا ہلال بن امیہ کے بارے میں اتری، اور آیت کلالہ جابر بن عبداللہ کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ کہ آیت وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ چلیں یہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، ہیرا شاہد۔ یہودی قبیلوں میں بنی قریظہ، بنی بنی قریظہ، نذیر کے بارے میں بنی قریظہ، بنی یہ قریظہ، بنی قریظہ ہے جی، ٹھیک ہے، اور بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اور آیت وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَ غزوہ بدر کے سلسلے میں دبورہ غزوہ بدر کے سلسلے میں اتری، اور آیت شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت تمیم داری اور عدی بن زید کے معاملے میں اتری، اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ آیت وَلَا تُلْقُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى إِلَى التَّهْلُكَةِ ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی۔ اس قسم کے اقوال بکثرت ہیں کہ سلف کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، یا اہل کتاب یہود و نصارہ کے متعلق، یا مومنین کے کسی خاص گروہ کے بارے میں۔ تو ان اقوال سے ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ان آیتوں کے احکام انہی اشخاص سے مخصوص ہیں اور دوسرے سے ان کا تعلق نہیں۔ اس قسم کی بات کوئی مسلمان بلکہ کوئی ہوش مند بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس بارے میں تو بہت اختلاف ساری ہوا قرآن مجید کی جی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا شان نزول جو ہے وہ بھی احادیث کے اندر یا مختلف کتابوں کے اندر تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے، لیکن کوئی بھی آیت کسی خاص پس منظر میں نازل ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا حکم صرف انہی افراد کے ساتھ خاص ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح اوپر یہ معاملہ گزرا آیت زہار یا اسی طرح آیت لعان، تو یہ چند مخصوص لوگوں کے بارے میں اگرچہ نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مفسر جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ آیت جو ہے فلاں بندے کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس سے یہ سمجھ لینا کہ بس اس کا حکم تو اسی کے لیے ہی تھا، اب یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، تو یہ اس کا موقف جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس قسم کے اقوال بکثرت ہیں، نہیں، اس بارے میں تو اختلاف ہوا ہے کہ آیت میں سبب کی بنا پر جو لفظ عام استعمال ہوا ہے وہ اسی سبب کے ساتھ خاص ہے یا نہیں، لیکن علماء اسلام میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ کتاب و سنت کے عمومات متعین اشخاص ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے عمومات متعین اشخاص کے اشباہ و امثال کے ساتھ خاص ہیں، یعنی ان کا حکم ایسے تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے جو ان اشخاص کے مشابہ ہوں۔ جس آیت کا سبب نزول معلوم و متعین ہے، اگر وہ امر یا نہیں کی آیت ہے تو اس کا حکم یقیناً ان سب لوگوں پر جاری ہوگا جو شخص متعین سے ملتے جلتے ہوں۔ اسی طرح اگر آیت میں مداح یا ذم کی بنا پر کوئی خبر دی گئی ہے
تو وہ بھی اس شخص کے مشابہ تمام لوگوں کے حق میں عام ہے۔ سبب نزول کا علم آیت کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ سبب معلوم ہو جانے سے مسبب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر فقہا کا زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ جب قسم کھانے والے کی نیت معلوم ہو سکے تو دیکھنا چاہیے کہ قسم کھانے کی تحریک کس سبب سے ہوئی، اور جب سلف کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے تو ان کی غرض کبھی یہ ہوتی ہے کہ آیت کا سبب نزول یہ ہے، اور کبھی مقصد یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ وہ معاملہ اس آیت کے حکم میں داخلی ہے، اگرچہ خود وہ معاملہ سبب نزول نہ بھی ہو۔ علماء محدثین کا اختلاف ہے کہ جب صحابی کہے کہ آیت فلاں بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا یہ قول حدیث مسند قرار دیا جائے۔ مسند ہے، حدیث مسند ہے، ملی ہوئی۔ جی، حدیث سے مسند قرار دیا جائے، یا محض صحابی کی تفسیر جو حدیث مسند نہیں سمجھی جاتی۔ امام بخاری نے ایسے قول کو حدیث مسند مانا ہے، مگر دوسرے محدثین ایسا نہیں کرتے۔ اکثر کتب مسانید مثلاً مسند احمد وغیرہ اسی اصطلاح کے مطابق ہیں، لیکن جب صحابی سبب بیان کر کے کہتا ہے کہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی ہے تو ایسے قول کو تمام محدث حدیث مسند ہی مانتے ہیں۔ مسند، پھر یہ مسند بھی بھی یاد کہتے ہیں رہے، اس کو، مسند میم کے اوپر جی، پیش۔ حدیث مسند ہی مانتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ سلف میں سے ایک شخص جب کہتا ہے کہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے اور دوسرا شخص کسی اور بارے میں نزول بتاتا ہے تو اس سے لازم نہیں ہوتا کہ دونوں میں اختلاف ہے، جبکہ آیت کے مفہوم میں دونوں قول داخل ہوں۔ اسی طرح جب ایک صحابی ایک سبب نزول بتاتا ہے اور دوسرا صحابی دوسرا سبب بیان کرتا ہے تو اسے بھی اختلاف پر محمول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، ایک دفعہ ایک سبب پر، دوسری دفعہ دوسرے سبب پر۔ تنوع تفسیر کی ان دونوں قسموں کو جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور جو سلف امت کی تفسیروں میں اکثر ملتی ہیں، اختلاف سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ ان میں اختلاف نہیں ہے، محض تنوع ہے جو کبھی اسماء و صفات کے تنوع کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی اس لیے پیش آتا ہے کہ مسمى کی تمام تفسیر نہیں ذکر ہوئی۔ بعض ہی انواع اقسام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ تمثیلات کا معاملہ ہے۔ اختلاف کی چند اور مثالیں، سلف کی تفسیر میں ایک اور بھی ایسا اختلاف ملتا ہے جو خود لفظ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کے لفظ کے معنی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ لغت میں لفظ ایک سے زیادہ معنی کے لیے مشترک ہے، جیسے لفظ کسورہ لفظ ہے، کسورہ، کہ اس کے معنی تیر انداز کے بھی ہیں اور شیر کے بھی، یا لفظ کہ رات کی آمد کو بھی کہتے ہیں اور رات کے خاتمے کو بھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصل میں تو لفظ کے معنی متعین ہیں، مگر اس سے مراد معنی کی کوئی ایک نوع یا ایک شخص بتایا جائے، جیسے اس آیت میں ضمیروں کا معاملہ ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ ایک منٹ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اور جیسے اس آیت کے لفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وغیرہ، تو ایسی ولیال عشر والشفع والوتر، سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہے۔ جی سر، وغیرہ، تو ایسی صورت میں کبھی وہ سب معنی مراد ہو سکتے ہیں جو سلف صالحین نے بیان کیے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ سب معنی کا مراد لینا اس لیے جائز ہوتا ہے کہ ممکن ہے آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، ایک مرتبہ اس مراد کے لیے اور دوسری مرتبہ اس مراد کے لیے، اور یا اس لیے کہ لفظ مشترک ہے اور اس کے سب معنی مراد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اکثر فقہائے مالکیہ اور شافعیہ اور حنبلیہ اور بہت سے علماء کلام نے جائز رکھا ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی مقرر ہوتے ہیں اور وہ عام ہوتا ہے جب تک اس کی تخصیص کا کوئی معجم موجود نہ ہو۔ اس صورت میں اگر سلف کے دونوں قول صحیح روایت سے پہنچیں تو اسے مذکورہ بالا دوسری قسم میں شمار کرنا چاہیے۔ سر آگے بھی پڑھنا ہے؟ جی جی، پڑھ دیں تو۔ ترادف و تضمن، میں ذرا دیکھ لیں کہاں تک ہے، چلیں 1-2 پیج ہیں، یہ پڑھ لیں اگلی ہیڈنگ تک جو ہے۔ جی، ترادف و تضمن یعنی الفاظ کا مترادف ہونا، باہم قریب المعنی ہونا، کہ ان کے معانی جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں۔ مترادف لفظ جو ہیں ہمارے ہاں اردو کے اندر بھی بے شمار استعمال ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو قریب المعنی ہیں، ان کے معانی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب قریب ہیں۔ ترادف و تضمن،
تفسیر میں سلف کے ایسے اقوال بھی موجود ہیں کہ انہوں نے اپنا اپنا مطلب قریب المعنی الفاظ میں ادا کیا ہے، نہ کہ مترادف الفاظ میں۔ یاد رہے کہ لغت میں مترادف لفظ بہت ہی کم ہیں اور قرآن میں یا تو معدوم ہیں یا نہایت نادر ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ایک ہی مطلب کے لیے ایسے دو لفظ مشکل سے ملیں گے جو بالکل ہم معنی ہوں، البتہ قریب المعنی لفظ ملیں گے، اور یہ بھی ایک درجہ اعجاز قرآن کی ہے، ایک وجہ اعجاز قرآن کی ہے۔ اسے مثال سے سمجھو، فرمایا یوم تمور السماء مورا۔ اب اگر تفسیر میں کہا جائے کہ مور کے معنی ہے حرکت، تو یہ لفظ کی تقریبی تفسیر ہوگی، کیونکہ مور کے معنی محض حرکت نہیں ہے بلکہ سبق تیز حرکت کو مور کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ وحی کے معنی آگاہ کرنا ہے، یا یہ کہنا کہ اوحینا الیکا کے معنی ہے ہم نے تجھ پر نازل کیا، یا قضینا الی بنی اسرائیل کے معنی ہے ہم نے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا، تو یہ بھی تقریبی تفسیر ہی ہوگی، نہ بائنا لفظی، نہ بعین کیونکہ وہی ہی لفظی، بعین ہی یعنی بالکل لفظی ٹھیک وہ ہے تفسیر نہیں ہوگی، تقریبی یعنی قریب المعنی، معنی تھوڑا تھوڑا ملتا جلتا ہوگا جی، لیکن بعین ہی وہ چیز نہیں ہوگی۔ نہ بعینی لفظی، کیونکہ وحی کے معنی محض آگاہ کرنا نہیں بلکہ ایسی آگاہی کو وحی کہتے ہیں جو مخفی طور پر، سر یہ کیا لفظ ہے؟ بسرعت، بسرعت جلدی سے، تیزی سے، جی، سرعت کا معنی جو آتا ہے مخفی جلدی طور سے۔ پر بصورت دی جائے۔ اسی طرح لفظ قضا کے معنی بھی محض آگاہ کرنا نہیں بلکہ اس لفظ میں نازل کرنے اور وحی کرنے کے معنی بھی داخل ہیں۔ عربوں کا دستور ہے کہ فعل میں معنی فعل شامل کر دیتے ہیں اور دونوں سے یکساں برتاؤ کرتے ہیں۔ یہی دیکھ کر بعضوں نے غلطی سے سمجھ لیا کہ حروف بھی آپس میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے آیت لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نیاجی میں اور آیت من انصاری الی اللہ میں الہ کو ماں کا قائم مقام سمجھ لیا ہے۔ جی پڑھیے، عربوں کا دستور ہے کہ فعل میں معنی فعل شامل کر دیتے ہیں۔ جی سر، عربوں کا دستور ہے کہ فعل میں معنی فعل شامل کر دیتے ہیں اور دونوں سے یکساں برتاؤ کرتے ہیں۔ یہی دیکھ کر بعضوں نے غلطی سے سمجھ لیا کہ حروف بھی آپس میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے آیت لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نیاجی میں اور آیت من انصاری الی اللہ میں الہ کو ماں کا قائم مقام سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے، اور تحقیق وہی ہے جو بصرے کے نحویوں نے کہا ہے کہ فعل میں فعل کے معنی متضمن کر دیے جاتے ہیں۔ بنا بری پہلی آیت میں لفظ سوال کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ اس شخص کی بکریوں کو اپنی بکریوں میں ملا لینا۔ اسی طرح آیت وَإِن كَانَ وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي وَإِن كَادُوا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، لَيَفْتِنُونَكَ، جی میں یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیتے اور روک دیتے۔ اسی طرح وَنَصَرْنَا مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا میں نجات دینے اور بچانے کے معنی بھی شامل ہیں۔ اسی طرح یشرب بہا عباد اللہ میں سراب ہونا بھی داخل ہے۔ اس قسم کی مثالیں بکثرت ہیں۔ اسی طرح لا ریب کی تفسیر لا شک سے کرنا تقریبی تفسیر ہے، کیونکہ ریب اور شک بالکل ہم معنی لفظ نہیں ہیں۔ ریب کے مفہوم میں اضطراب و حرکت بھی داخل ہیں، چنانچہ حدیث میں آیا ہے دع ما یریک الی ما لا یریک، جس طرح مَا لفظ یقین میں، يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ۔ سر نقطے واضح نہیں ہے، سوری، جی جس طرح لفظ یقین، وہ نقطے مجھے صحیح سے نظر ہاں نہیں آ چلے رہے کوئی تھے۔ بات نہیں ہے، ٹھیک جی، ہے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، بس وہ پرنٹنگ جس طرح یا لفظ، کوئی شاید یہ ہاتھ کی لکھائی ہے، جی پرانا کوئی طبع ہے۔ جی سر، جس طرح لفظ یقین میں سکون و طمانینت کا مفہوم داخل ہے، اسی طرح لفظ ریب میں اضطراب و حرکت کا مفہوم داخل ہے۔ بس یقین کی ضد ریب ہے۔ رہ گیا لفظ شک، تو کہا گیا یہ ہے کہ ریب اس نہیں، کے اس کو معنی کہتے ہیں ریب کو، ریب، ریب لا ریب ٹھیک ہے، فیہ، قرآن مجید میں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ٹھیک ہے سر۔ رہ گیا لفظ شک، تو کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ریب کو بھی مستلزم ہے، مگر خود یہ لفظ ریب کے پورے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح ذالک الکتاب کی تفسیر میں کہنا کہ یہ قرآن، تو یہ تفسیر بھی تقریبی ہی ہوگی، کیونکہ مشار الیہ اگرچہ واحد ہے مگر حاضر کی طرف اشارے کا معاملہ غائب اور دور کی طرف اشارے سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر کتاب کے معنی ہیں وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو، جمع کی ہوئی ہو، مگر قرآن کے معنی ہیں وہ چیز جو پڑھی جائے۔
بس اس طرح کی فرق قرآن میں موجود ہیں، اور اس بارے میں سلف کی عبارتوں کا جمع کرنا بہت مفید ہے، کیونکہ ایک دو عبارتوں کے مقابلے میں ان کا مجموعہ مفہوم کو کہیں زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ چلیں جی، تو آج کا ہم نے جو لیسن پڑھا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر جو مفہوم ہے، اگرچہ عبارتیں تو کافی لمبی ہیں لیکن ان کا جو خلاصہ اور مفہومی کلام ہے وہ یہ ہے کہ سلف کا جو اختلاف ہے وہ تنوع کا ہے، تضاد کا نہیں۔ یعنی تفسیر کے اندر سلف نے جو بھی تفسیریں بیان کی ہیں، اور اگر اس میں ہمیں کوئی اختلاف ملتا ہے تو وہ اختلاف تنوع کا ہے، تضاد کا نہیں ہے۔ تو تنوع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز اس کے مختلف پہلو بیان کرنا، اور تضاد کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے قول کے بالکل مخالف کوئی قول پیش کر دینا، یا پہلی رائے کے بالکل مخالف کوئی رائے جو ہے وہ پیش کر دینا، ضد مطلب ضد بیان کر دینا۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر جو ہمارا مسمع ہے، یعنی ہمارا جو ٹارگٹ ہے، اگر اس سے مراد ایک ہی چیز ہو تو پھر آپ نام اس کا کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہماری مراد تلوار ہے تو تلوار کی عربی زبان کے اندر بے شمار نام ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا مقصود یا ہماری مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے تو اللہ کے بے شمار نام جو ہیں وہ کچھ نام اللہ نے ہمیں سکھا دیے ہیں اور کچھ اللہ نے ہمیں نہیں بھی سکھائے۔ تو اللہ کے جو نام ہیں ان میں سے کوئی نام بھی آپ پکاریں، یا تلوار کے ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی آپ لیں۔ اگر ایک شخص نے تلوار کا ایک نام لے لیا ہے، دوسرے نے دوسرا لے لیا ہے، تیسرے نے تیسرا لے لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی تفسیر آپس میں ضد ہے ایک دوسرے کی، بلکہ ان سب نے آپس میں اس تلوار کے مختلف پہلو اور مختلف صفات کے اعتبار سے وہ نام لیے ہیں۔ تو اسی طرح پھر آگے صراط مستقیم کی تفسیر، اس کے اندر جو ہے وہ اہل علم کے بہت سارے جو اقوال ہیں، کسی نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، کسی نے کہا اس سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، کسی نے کہا اس سے مراد اوامر و نہی ہے۔ تو اب وہ قرآن ہو یا اسلام ہو یا اوامر و نہی ہو یا دین ہو، یہ ساری کی ساری ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ پھر اسی طرح بسا اوقات الفاظ جو ہیں، واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اپنا اپنا دماغ دیا ہوا ہے، شعور دیا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ تفسیر کرے تو دوسرا جو تفسیر کرے اس کے الفاظ دونوں کے ایک جیسے ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تاکہ آدمی خود جو ہے ایک جملہ جو ہے ایک دفعہ بول جاتا ہے، ایک کلام گفتگو تھوڑا سا لیکچر 5 منٹ کا، اور دوبارہ آپ اسی کو کہیں کہ بھائی یہ بات دوبارہ بیان کریں تو وہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو ان الفاظ کے اندر جو تنوع ہے یا ان الفاظ کے اندر جو اختلاف ہے وہ اس لیے ہے کہ ہر بندے نے چیز مقصود ایک ہی ہوتی ہے، یعنی کہ مسمع ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا انداز ہر بندے کا الگ ہوتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں ضد ہے۔ اسی طرح شان نزول سے متعلق بہت ساری آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن کا شان نزول بیان کیا گیا کہ یہ آیت فلاں بندے کے بارے میں نازل ہوئی، تو وہ آیت اگرچہ نازل تو اس کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف اسی کے ساتھ خاص تھی، کسی دوسرے کے لیے اس کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ تو اسی انداز میں تفسیر جو سلف کی تفسیر تھی وہ ہمیں ملتی ہے، یعنی ان کی تفسیروں میں اختلاف تو موجود ہے لیکن وہ اختلاف ضد پر، مخالفت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ اسی چیز کے مختلف پہلو، مختلف اس کی جہات، مختلف سمتیں بیان کرنے کے بارے میں اختلاف ملتا ہے۔ تو بعد والوں کی جو تفاسیر ہیں وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ ان کی تفاسیر جو ہے وہ اسلاف کی تفاسیر سے بالکل مختلف ہیں، جس کے اندر عجیب و غریب قسم کے اختلاف جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔